السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک نئی کہانی لے کے آپ کے سامنے آیا، اور ایک یہ نئی حقیقت ہے۔ یہ پاکستان آرمی اور اسرائیلی آرمی کے بارے میں ہے۔ یہ آپ ضرور سنیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور یہ جو اصل خبر یہ ہے کہ میں تھوڑا آپ کو نٹشل بتاؤں، پھر یہ میجر صاحب خود ہی آپ کو سنائیں گے۔ مئی 1987 میں اردن میں ہونے والے فلائنگ کورس میں اسرائیلی ایئر فورس کے افسر نے پاکستان کے متعلق کون سے اہم انکشافات کیے، اور اسرائیلی آفیسر پاکستان ایئر فورس کے افسرز کے ساتھ رہنے کی خواہش کیوں ظاہر کی، اس دلچسپ ویڈیو میں یہ باتیں سنیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو کو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ 1987 میں میں آرمی کی طرف سے ایک فلائنگ کورس پہ مجھے جارڈن میری سلیکشن ہوئی، جو 90 دن کا کورس تھا، 3 مہینے کا۔ یہ فلائنگ کے چھوٹے چھوٹے کورسز آپ کی ملٹری لائف میں آتے رہتے ہیں۔ خیر، میں 1997 میں جارڈن پہنچا، تو وہاں ملٹری بیس ہے، کنگ حسین ملٹری بیس۔ وہ ایک ان کا چھوٹا سٹی ہے المفاق، مفاق میں وہ بیس ہے، کنگ حسین ملٹری بیس۔ جب وہ ان کے کرنل صاحب تھے، کرنل حسین نام تھا اس کا، وہ جو ان کے اس کو جیون کوارڈ کہتے ہیں، جو کوارڈینیشن کرتا تھا تمام الائیڈ آفیسر جو باہر سے آئے ہوتے تھے ان کی ریزیڈنس۔ اور جب اس نے لسٹ دی ہمیں کہ کون کدھر ٹھہرے گا، تو اس میں وہ ایک فلیٹ تھا جس میں 2 پائلٹس نے رکنا تھا، جو تمام فورن پائلٹس جتنے بھی تھے وہ 2 پیئر کیا ہوا تھا۔ تو جو میرے ساتھ پیئر تھا وہ اسرائیلی پائلٹ تھا۔ میں جھنڈا دیکھ کے اسرائیل کا، تو ایک دم دنیا میں چند ہی وہ کنٹریز ہیں جن کے جھنڈے دیکھ کے ہم اوپر سے نیچے ہوتے ہیں، تو ان میں سے لکیلی ایک اسرائیل ہے۔ تو میں ایک دم آئی واز شاکڈ، اور میں کرنل حسین کو میں نے کہا جا کے کہ سر، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ڈپلومیٹیکلی وی آر ناٹ الائنڈ ود اسرائیل، سو اف یو کوڈ چینج مائی فلیٹ میٹ۔ تو اس نے ایک دم قلم پکڑا، اس نے کہا ہاں وائی ناٹ، یس۔ تو اچھا، جب وہ کاٹنے لگا تو ایسے میری طرف اوپر دیکھ کے مجھے کہتا ہے، بٹ جسٹ فار یور انفارمیشن دیٹ پائلٹ آف اسرائیل ریکویسٹڈ می ٹو بی یور فلیٹ میٹ۔ اب جب میں نے یہ سنا کہ دشمن نے یہ چیلنج دیا کہ میں پاکستانی افسر کے ساتھ مجھے کر دیں، تو میں نے کہا اب میں نام کٹواؤں تو پھر میں پاکستانی نہیں ہوں۔ تو آئی ایکسیپٹ دس چیلنج، آئی ول لیو ود اسرائیلی پائلٹ فار 90 days اینڈ دین دا لائف سٹارٹس۔ 2-4 دن تکلف میں گزرے، وہ بھی تھوڑا ریزرو لگا، وہ سمجھ رہا تھا پتہ نہیں میں کوئی ISI کا ایجنٹ ہوں۔ چند دنوں میں ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ نہ میں ISI کا ایجنٹ ہوں، نہ وہ موساد کا ایجنٹ ہے، تو ہم دونوں پائلٹ ہیں اور کورس کرنے آئے ہوئے ہیں۔ 8-10 دن کے بعد بے تکلفی ہو گئی، صبح کلاس میں اکٹھے جانا، شام کو کھانا اکٹھے کھانا۔ جب بے تکلفی اس لیول کی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یو ریکویسٹڈ می ٹو بی یور فلیٹ میٹ؟ ہی سیڈ یس۔ میں نے کہا از دیر اینی پرٹیکولر ریزن فار دیٹ؟ تو جو اس کا جواب تھا شعیل کا، وہ میرا لائف چینجنگ، میری پاکستان کے ساتھ محبت اس دن مجھے میری پیدا ہوئی میرے اندر۔ اس سے پہلے میں بائی ڈیفالٹ پاکستانی تھا، لیکن میں 1997 اس واقعے کے بعد میں بائی چوائس پاکستانی ہوں۔ اس نے جو جواب دیا وہ میں بار بار اس قوم کو وہ جواب بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے والی بھی ایک ویڈیو میں اس سے پہلے والے ایک پروگرام میں بتا چکا۔ ہی سیڈ کہ ہم پیدا ہوئے تھے تو ماں کی گود سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ تمہارا دشمن عرب نہیں ہے، تمہارا دشمن پاکستان ہے۔ کہتا ہے اس کے بعد مکتب میں آئے تو مکتب میں ہمیں پڑھایا گیا کہ تمہارا دشمن پاکستان ہے۔ کہتا ہے مکتب کے بعد سکول میں، مکتب ان کے کہتے ہیں مدرسے ٹائپ کو جو کمپلسری ہے سکول سے پہلے،
اچھا کہتا ہے اس کے بعد اسکول میں آئے تو اسکول میں جو چیپٹر ہمیں اینیمی کا پڑھایا جاتا تھا اس میں جھنڈا پاکستان کا لگا ہوتا تھا, اس میں پاکستان کی جغرافی پڑھائی جاتی تھی, پاکستان کا نہری نظام پڑھایا جاتا تھا, پاکستان کا فوج کی اسٹرینتھ ہمیں پڑھائی جاتی تھی. کہتا ہے اس کے بعد یونیورسٹیز میں کالج میں اینیمی کے طور پہ ہمیں پاکستان پڑھایا جاتا. کہتا ہے پھر میں آرمی میں آ گیا. جب آرمی میں آیا تو ساری دشمن کی ملٹری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہمیں پاکستان کی پڑھائی جاتی تھی. کہتا ہے جب پیدا ہونے سے لے کے آج تک دشمن پاکستان سنتے آئے ہیں, تو ایک موقع ملا کہ دشمن کے ساتھ 90 دن گزارنے کا, تو وہ آرمی کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے نو یور اینیمی. تو کہتا ہے نو یور اینیمی کا چانس ملا تو وائی شوڈ آئی مس اٹ. میں اس کی بات سن کے تھوڑا سا میں حیران ہوا. میں نے کہا شعیل ٹھیک ہے, ہم آپ کو ڈیو ٹو مسجد اقصی اینڈ ڈیو ٹو فلسطین ہم ڈپلومیٹیکلی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, مگر اس لیول کا ہم نے کبھی آپ کو دشمنی کے بھی قابل نہیں سمجھا. ہمارے لیے تو انڈیا ہی کافی ہے جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے مشرق کے اوپر, اور اس کے لیے ہم کافی ہیں, ہمارے لیے وہ کافی ہے. تو تم لوگ کس لیول پہ جا چکے ہوئے؟ تو ہم نے وی نیور تھاٹ. تو جو اس کے بعد جو اس نے جواب دیا وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا. اس نے کہا تم لوگ ابھی سوئے ہوئے, ابھی تمہارے لیڈرز تمہیں بتا نہیں رہے کہ تم لوگ کیا ہو اور کیا کام تم لوگوں سے لیا جانا ہے آگے, جبکہ ہمارے لیڈرز نے ہمیں بتا دیا. اس لیے ہمیں بہت کلیئر ہے کہ تم لوگ کیا ہو, لیکن تم لوگوں کو خود ابھی نہیں پتا تم لوگ کیا ہو. اور جب میں نے تھوڑا اصرار کیا, اس کو انفولڈ کیا, تو اس نے کہا کہ کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ پوری دنیا کا نقشہ لے لو, پوری دنیا میں 2 کنٹریز ایسے ہیں جو ریلیجس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر بنے ہیں, اور وہ ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل ہے. پاکستان بنا 1947 میں, اسرائیل بنتا 1948 میں. اب واٹ اے کوئنسیڈنس کہ 9 مہینے کے عرصے کے اندر 2 ملک جو کام جب سے دنیا بنی تھی نہیں ہوا تھا, اور وہ ایک ہی 9 مہینے کے اندر وہ کام دنیا میں ہوتا ہے. پاکستان بنتا ہے 27 رمضان کو, وہ مبارک تاک رات جس کے لیے ہمارا قرآن بھی انا انزلنا پوری اتری اس کے اوپر. ہماری ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ تاک رات کیا ہے ہمارے لیے, جس رات فرشتے اترتے ہیں اپنی رحمت کے لیے, خدا فرما رہا ہے, اور ساتھ وہ بھی اللہ کا, تم کیا جانو گے یہ رات کیا ہے. اور اسرائیل بنتا ہے 1948 میں. اب جب وہ کہتا ہے, شعیل کہتا ہے مجھے کہ یہ ایسے ہی نہیں بنا, یہ بائی ڈیوائن ہوا ہے, اور جب اینڈ آف دا ورلڈ جو جنگ ہونی ہے وہ ہمارے 2 ملکوں کے بیچ میں ہونی ہے. آدھی دنیا تمہارے پیچھے کھڑی ہوگی, آدھی دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی, اور یہ اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. اچھا میں اس کی باتیں سن کے میں نے کہا یار یہ لمبی چھوڑ گیا ہے, یہ کیا بات کر رہا ہے, اس کے پیچھے تو آدھی دنیا کھڑی ہوگی, وہ تو سمجھ آتا ہے, امریکہ اس کے پیچھے یورپ ہے, اس کو بنانے والے یورپین ہیں, تو ہمارے پیچھے کون کھڑا ہوگا. تو اب آ کے وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے کبھی تم لوگوں نے غور کیا ایسے. اس نے نا سامنے وہ ایک پینسل پڑی ہوئی تھی جو ہم پڑھ رہے تھے, یہ ڈیورنگ اسٹڈی یہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. اس نے پینسل پکڑ کے نا کہتا ہے تم لوگوں کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے ابھی کہ یہ پینسل بنا سکو اپنے ملک میں, یہ چائنا سے امپورٹ کرتے ہو, جبکہ اس وقت دنیا کا سب سے لیٹسٹ نیوکلیر ٹیکنالوجی تم لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے. دس از اے میریکل. تم لوگ اپنا شارپنر چائنا سے منگواتے ہو, جبکہ اس وقت تم فائٹر جیٹ بنا رہے ہو. اس وقت ہم پروڈکشن شروع ہوئی تھی, یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی ابھی JF-17 الحمدللہ ابھی تو پروڈکشن بھی ہو گئی, اور ورلڈ لیٹسٹ جو ابھی ہمارا جہاز ہے اور وہ ابھی ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. یہ مجھے اس نے 1997 بولا. کہتا ہے یہ ایسے ہی ہو گیا, دنیا کی 6ٹھی پروفیشنل آرمی لے کے بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ, اور جو کمپٹیشن انٹرنیشنل آرمی کا ہوتا ہے اس میں تمہاری فوج نمبر 1 ہوتی ہے. کہتا ہے یہ ایسے ہی ہو گیا, جبکہ تم لوگ اس وقت IMF کے قرضے کے اندر گڈے ہوئے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بائی ڈیوائن ہو رہا ہے. somebody is doing it. یہ تم لوگوں کو خود نہیں ابھی سمجھ آ رہا. یہ جب آخری وقت آنا ہے,
جب ہم دونوں نے آمنے سامنے کھڑا ہونا, تم لوگوں کو اس وقت تمہارے لیڈرز نے تمہیں غافل رکھا ہوا ہے. وہ بے تکلفی کی وجہ سے فرط جذبات میں بول گیا, یا کچھ ایسا بھی ہے کہ ہم پاکستانی ہوسٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں, میں اس کو اکثر باہر کھانے کے لیے لے جاتا تھا, بل میں پے کرتا تھا. تو وہ ہماری جو اچھی ہوسٹ ہونے کی ایک قابلیت ہے نا, تو شاید اس وجہ سے وہ سچ اگل گیا میرے آگے. آپ یقین کریں کہ وہ دن تھا جس دن, اس سے پہلے میں بائی ڈیفالٹ پاکستانی تھا, لیکن اس کی باتیں سن کے میں بائی چوائس پاکستانی ہو گیا. میرے سارے رشتہ دار فورن کنٹریز میں تھے, میرے سسرال سارا فورن کنٹریز میں تھا, اینڈ دے وانٹیڈ می ٹو سیٹل ان USA, اینڈ آئی ہیڈ آل دی اپرچونٹیز ٹو ڈو ویری گڈ ابراڈ. میرے پاس سب کچھ تھا, مگر آئی ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو لیو دس کنٹری ایور ایور ایور. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی کہہ دیا